بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس، 8th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیق کی آپ کے سامنے آج کے لیکچر میں ہم 8th کلاس کے 5ویں چیپٹر ہدایت کے سرچشمے کا ٹاپک محمد بن قاسم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چیپٹر ہمارا ہدایت کے سرچشمے ہے، ٹاپک ہمارا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ محمد بن قاسم کا تعارف کیا ہے؟ عماد الدین محمد بن قاسم جو فاتح سندھ ہیں، سندھ کو فتح کرنے والے ہیں۔ آپ 17 سال کے جوان ہیں، 17 سال کے نوجوان ہیں اور اسلامی تاریخ کے کم عمر ترین جرنیلوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے کم عمر کوئی بھی آج تک جرنیل نہیں آیا۔ آپ کی پیدائش 569 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام قاسم تھا اور قاسم بصرہ کے عامل تھے، حاکم بصرہ تھے، بصرہ کے عامل تھے، گورنر تھے بصرہ کے۔ 17 سال کی عمر میں حضرت محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ ہمارا کوشچن کیا آ سکتا ہے کہ سندھ پر حملے کی وجہ کیا ہے؟ اس دور میں عرب تاجر جو تھے وہ خلیج، فارس اور بحیرہ عرب کے راستے سے دور دور تک مال تجارت لے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ سمندری راستے تھے جن پر تجارت ہوتی تھی۔ اہل عرب ان سمندری راستوں سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چونکہ ان علاقوں میں دور علاقے تھے اور ان علاقوں میں جگہ بھی تھی، تو وہ لوگ جو تھے اکثر تاجر ان علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ اب لنکا جو سراندیب کا علاقہ ہے وہاں پر تاجر رہنا شروع ہو گئے تاکہ تجارت آپس میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ وہاں پر کچھ تاجروں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پر کچھ تاجر فوت ہو گئے تو ان کے اہل و عیال کو بحفاظت طریقے سے جہاز کے ذریعے، سمندری جہاز کے ذریعے واپس بھیجا گیا۔ ان اہل و عیال کے پاس قیمتی سامان بھی موجود تھا اور تحائف بھی موجود تھے۔ جب یہ سمندری جہاز دیبل کے قریب سے گزرا تو پھر حاکم سندھ راجہ داہر کے جو سپاہی تھے انہوں نے اس جہازوں کو لوٹ لیا۔ اب جب جہاز کو لوٹنے کے بعد انہوں نے عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جب یہ اطلاع عراق پہنچتی ہے حاکم عراق کو یا گورنر عراق حجاج بن یوسف کو، تو اس کو بہت غصہ اور طیش آتا ہے۔ وہ راجہ داہر کو ایک خط لکھتا ہے اور اس خط میں یہ لکھتا ہے کہ جو قیدی بنائے گئے ہیں بچے اور عورتیں انہیں بحفاظت مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے، عراق بھیج دیا جائے، اور جو مال و اسباب ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اس مال و اسباب کو بھی ان تک پہنچا دیا جائے۔ راجہ داہر نے جواب دیا، اور جواب کیا دیا کہ بھئی یہ کام سمندری بحری بیڑوں کا ہے، سمندری ڈاکوؤں کا یہ کام ہے، میرا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، میں اس بارے میں بے بس ہوں۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ جواب ملتا ہے بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، طیش میں آتا ہے، اور وہیں اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ سندھ پر حملہ کرنا ہے۔ اب سندھ پر حملے کی اجازت اس نے خلیفہ سے بھی لے لی، اور خلیفہ سے اجازت لینے کے بعد 6000 شامی سپاہیوں کا لشکر تیار کیا جو زبردست جنگجو تھے، اور ان کو تیز رفتار گھوڑوں پر اس نے سوار کیا۔ اب یہ تربیت یافتہ جنگجو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور ان کے پاس منجنیقیں بھی موجود تھیں جنگی ساز و سامان کے علاوہ،
اور ایک سب سے بڑی منجنیق جس کو کہ 500 سوار جو تھے وہ حرکت دیتے تھے وہ بھی فراہم کی گئی، اس کا نام عروس تھا۔ یہ عروس منجنیق جو تھی یہ کام کیا کرتی ہے کہ قلعہ کو توڑنے، اس کے فصیل بھاری بڑی دیوار کو گرانے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اب اس فوج کے ساتھ حضرت محمد بن قاسم سندھ پر حملے کے لیے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس آگے پڑھنے کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیبل کی فتح کا حال بیان کریں، یہ ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے۔ دیکھیے گا محمد بن قاسم کی سربراہی میں یہ بہت بڑا اسلامی لشکر جو 6000 کی تعداد میں تھا، یہ مکران کے ساحل کو عبور کر کے پنجگور اور ارمن بیلا کو فتح کرتے ہوئے دیبل پہنچ جاتا ہے۔ دیبل میں راجہ داہر کی فوج لشکر اسلام کو دیکھ کر قلعہ بند ہو جاتی ہے، قلعے کے دروازے بند کر لیتی ہے اور قلعے کے اندر محاصرے میں ہو جاتی ہے۔ اسلامی فوج نے منجنیق سے قلعے پر سنگ باری کی، جس کی وجہ سے دیبل کے صنم کدے کا پرچم گر جاتا ہے۔ صنم کدہ کہتے ہیں بت خانے کو، جو دیبل شہر کا سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کا اوپر جو پرچم لہرایا ہوا تھا وہ گر گیا اس گولہ باری سے جو منجنیقوں کے ذریعے کی گئی۔ اس سے اہل شہر کی ہمت وہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ اس سے بڑھ گئے۔ چند مسلمان کمان ڈال کر قلعے کی فصیل پر چڑھ گئے، جو بڑی موٹی بڑی دیوار ہوتی ہے اس کو قلعے کی فصیل کہتے ہیں، جس نے قلعے کو چاروں طرف سے لپیٹ رکھا ہوتا ہے، گھیرے میں لیا ہوتا ہے، اور کوئی بھی فوج اس کو پھلانگ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ ایک حفاظتی بارڈر نما بنائی جاتی ہے۔ اب کمندوں کے ذریعے بعض مسلمان سپاہی اس فصیل کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ 3 دن کی خون ریز لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد راجہ داہر کے جو حاکم ہیں وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم ایک تقریر کرتا ہے۔ دیبل فتح ہو گیا، قلعہ فتح ہوا، تو محمد بن قاسم نے ایک تقریر کی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کسی کو بھی قیدی نہیں بنایا جائے گا، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے رواداری کا سلوک کیا جائے گا، اور مندروں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ جو تم لوگوں کی عبادت گاہیں ہیں جنہیں تم مندر کہتے ہو، ان کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، اور سب کی جان کو بخش دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے جب ان کی جان بخشی کر دی، محمد بن قاسم نے انہیں امن و امان سے رہنے کا یقین بھی دلا دیا، تو محمد بن قاسم کے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہاں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں پر مسجد کی تعمیر کروائی۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے علاقے میں مسجد کی تعمیر کروائی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ پوری سندھ میں سب سے پہلی مسجد جو تھی وہ سرزمین سندھ پر بنائی گئی۔ راجہ دار سے لڑائی کا حال بیان کریں۔ اگلی مہم محمد بن قاسم کی وہ راجہ دار سے لڑائی کی ہے۔ محمد بن قاسم راجہ دار سے لڑائی نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ مل کے معاملہ طے ہو اور راجہ داہر کو اپنا مطیع بنا لیا جائے۔ اس معاملے کے لیے ایک وفد محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے ملنے کے لیے بھیجا۔ اس وفد نے جا کر راجہ داہر کو دعوت بھی دی، ملاقات کی پیشکش بھی کی، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ راجہ داہر نے کہا کہ اب ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں تلوار سے ہوگا۔ راجہ داہر کی اپنی فوج کے ہمراہ روانگی ہو جاتی ہے، وہ اپنے علاقے سے اپنی فوج لے کر روانہ ہوتا ہے۔ اس کی فوج بے شمار جنگی ساز و سامان سے لیس ہے۔ اب مسلمانوں نے ڈٹ کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا ہے۔
پہلی صف میں ہاتھی موجود تھے، اس کی پہلی صف میں ہاتھیوں کی قطار تھی۔ اس کے بعد دوسری صف میں 10,000 سوار موجود تھے۔ اس کے بعد پھر 30,000 پیدل فوج موجود تھی، اور راجہ داہر جو تھا وہ خود سفید ہاتھی پر ان ہاتھیوں کی فوج میں سینٹر میں موجود تھا، کھڑا تھا۔ اب مسلمانوں کے اور راجہ داہر کے درمیان خوب خون ریز لڑائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا ہے اور آگ پھینکنا شروع کر دی ہے کسی طریقے سے ان ہاتھیوں کی قطاروں کے اوپر۔ جب آگ برسانا شروع کر دی، اس کی طرف آگ پھینکنا شروع کر دی، تو ہاتھی آگ سے ڈر کر بوکھلا جاتے ہیں، وہ پلٹ کر واپس بھاگتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی فوج کو کچلنا شروع کر دیا ہے۔ وہ آگ سے خوفزدہ ہو کر بھاگے ہیں۔ راجہ داہر کا سفید ہاتھی جس پر وہ سوار تھا وہ بھی بھاگتا ہے، اور بھاگتے ہوئے وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ جو راجہ داہر کی فوج ہے، راجہ داہر کی فوج شکست کھا کر بری طرح پسپا ہو جاتی ہے۔ اس طرح راجہ داہر کو محمد بن قاسم جو ہے وہ شکست دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کو بھی فتح کیا، اور فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچ گئے، اور ملتان کے علاقے کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ دنیا تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں بے مثال جرنیل ہیں۔ محمد بن قاسم ان کا نام ہے، اور جس وقت محمد بن قاسم کو یہاں سے واپس بلایا جاتا ہے تو لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ان کی جدائی میں رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کو اچھی طرح سے دیکھیے گا اور سنیے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔